اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ اللہ کی امانت، انسان کا ہر عضو اللہ عز و جل کی امانت ہے۔ زبان میں امانت یہ ہے کہ انسان اسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی میں استعمال نہ کرے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے اور بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سن سکتے۔ ایمان کامل عبادت سے نہیں، حقوق العباد سے ہے۔ جب تک دل انسانی محبت سے رغبت نہ رکھے، کبھی وہ دل اللہ کی محبت، عبادت سے نہیں پا سکتا۔ وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور عزت نفس مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پہنچانے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام تک لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس شے سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کی تلخ جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی،
لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان جایا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی کو اپنے نصیب کی بہتری کے لیے اتنی ہی دعائیں کرنی چاہیے جتنی وہ جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق؟ مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ۔ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے